السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے کولیسٹرول، ہاؤ ٹو کنٹرول کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر اینڈ ہارٹ ڈیزیز۔ ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ ہمیں کال کریں گے، اور کال ایسے ہی ہم جو ہے نا اس مسائل پہ قابو پائیں گے۔ ہو سکتے ہیں آپ کے کسی بھی شخص کو خدا نہ کردہ یا آپ کو ارد گرد یا فیوچر میں خدا نہ کردہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، دل بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کولیسٹرول بھی دل پہ اثر کرتے ہیں، شوگر بھی اثر کرتے ہیں، بلڈ پریشر بھی اثر کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک کیسے آتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں اس پروگرام میں۔ کولیسٹرول کیا ہے اور جو ہے نا ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل کیا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہم بلڈ پریشر کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو کیور کرنا چاہتے ہیں، نارمل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کولیسٹرول کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں، اور ہارٹ ڈیزیز کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ چیزوں کو۔ تو اس لیے یہ چیزیں بنتے رہتے ہیں اور یہ دل پہ اثر کرتا ہے، پوری باڈی پہ اثر کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا علاج لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کا علاج تو سب سے پہلے ہم کولیسٹرول کا علاج کرتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کولیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایچ ڈی ایل یعنی گڈ جو ہے نا جو اچھے کولیسٹرول ہے، اور ایل ڈی ایل جو اچھے کولیسٹرول کو کھاتے ہیں یا کولیسٹرول کو جو ہے نا بیڈ کولیسٹرول کو بڑھتے ہیں۔ ہم اس پہ بات کریں گے آج، اس پہ اور مزید بات کریں گے۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دوسرے جو ہے نا ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز پہ بات کریں گے۔ تو ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، ریحانہ خلیل۔ جی ریحانہ سلیم، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر میں تو کافی عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ کو 2 مہینے ہو گئے آئے ہوئے ادھر، ہم تو بڑے اداس بھی ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ آئیں۔ وہی 2 مہینے ہو گئے؟ ہاں جی سر، پچھلے مہینے کب آئے ہیں آپ؟ مارچ میں۔ اچھا اچھا، سوری یہ مارچ آ رہا ہے، 2 مہینے ہو جائیں گے نا آپ کو، اگلے اب 10 کو شاید آ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا کہ 2 مہینے ہو گئے، ورنہ میں تو جلدی آ جاتا۔ سر جلدی کل آیا کریں، اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ ادھر بھی بنا لیں تاکہ ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں۔ کہاں پر؟ لاہور میں؟ جی سر۔ جی لاہور میں انشاءاللہ ہمارے سب سٹوڈنٹ لگی ہوئی ہے، سب کوئی زمین دیکھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، ہر انسان اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ہیلپ سے، آپ لوگوں کے اس چیزوں سے انشاءاللہ ہم ہر پاکستان کے ہر کونے، ہر جگہ انشاءاللہ ہیلنگ سینٹرز ہوں گے اور انسٹیٹیوشنز ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے۔ تو آج میرا آپ نے سنا ہوگا میرے جو ہے نا جو آج کا موضوع ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے موضوع میں؟ سر آج کے جو پروگرام کے ٹاپک ہے جی سر، جی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر ہے نا آپ کا ٹاپک آج؟ کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، تو ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیز ہے، دل کے پرابلمز ہے۔ ہاں جی سر، دل کے پرابلمز تو اس بار میں آپ کا 1 to 6 لیول کیا ہوا ہے، اور مجھے خود بڑا اس سے فائدہ ہوا ہے، کیونکہ کافی میں گھبرا جاتی تھی، جلدی پریشان ہو جاتی تھی، ہارٹ بیٹ میں تیز ہو جاتی تھی، تو اس سے مجھے کافی سکون ملا ہے، یعنی کہ آپ کے لیول جو میں اپلائی کرتی ہوں اسی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو سکتا ہے آپ کو؟ ہارٹ کا پرابلم تھا ہی نہیں، یہ انزائٹی تھا،
تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے. جی جی, گھبراہٹ ہوتے تھے آپ نا؟ ہاں جی ہاں جی, گھبراہٹ ہوتی تھی, ہارٹ بیٹ, پریشان میں جلدی ہو جاتی تھی, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتے تھے. ہاں جی ہاں جی. ہاں یہ وہ ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے یہ, تو اس لیے یہ آپ انشاءاللہ یہ بالکل آپ ابھی ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل. ہاں جی, کافی بہتر ہے پہلے سے, اور میں نے 6 لیول اپلائی کرتی ہوں میں, تو بڑا مجھے اس سے فائدہ ہے. بلکہ اب تو مجھے کال آنی شروع ہو گئی ہیں بھائیوں بہنوں کی کہ جی ہماری طبیعت خراب ہوئی ہے, آپ جو ہے نا ہمیں ہیلنگ دیں. تو جس کو میں نے ہیلنگ دی ہے تو اللہ کا شکر ہے, بڑا بڑا دعائیں دی لوگوں نے مجھے. میں نے کہا آپ میرے سر کو دعائیں دیں جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ٹپ آپ اس بارے میں, سمدھا سے تو یہ چیزیں آپ نے آزمائی ہوں گے, کلیئر ہوتی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہو جاتے ہیں جتنے بھی الحمدللہ ہارٹ ڈیزیز لوگوں کے تھے, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوئی, بلڈ پریشر کنٹرول ہوئی, اور کولیسٹرول بھی کنٹرول ہو گئے ہیں, شوگر بھی کنٹرول ہو گئے الحمدللہ اس سے. لیکن جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, کوئی ٹپ بتا سکتی ہو آپ؟ سر میں تو یہ کہوں گی کہ آپ درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں اور ساتھ میں سورہ ناز پڑھیں. جس بھی مرض کے لیے آپ وہ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اور یا اللہ ہو یا شافی ہو یہ پڑھیں آپ, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. اور آپ کی یہ میں نے دیکھا, جب میں یا اللہ یا شافی پڑھتی ہوں تو میری ہیلنگ پاورز بڑھ جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اور سر یہ لیول 6 میں میڈیٹیشن کرتی ہوں رات کے ٹائم, تو سب کاموں سے فارغ ہو کے. تو سر جیسے آپ نے ہیلنگ کے دوران آپ نے آپ کی کلاس کے دوران ہاتھ ایک دم دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا سر, جی بالکل خود بخود ہی, تو سر وہ میرے ہاتھ روزانہ خود بخود ہی اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے. اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی بات ہے. ہاں جی, اور میری پاور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں سر, میں بتا نہیں سکتی. اور پھر میں جس چیز کو بھی پھونک مار دیتی ہوں نا, وہ اگلے دن مجھے کہتا ہے ہماری طبیعت سیٹ ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, بہت اچھا, بہت زبردست ہے, اللہ کا فضل ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ HMF 1 اور 2 اس کے بھی مجھے فائدے بتا دیں, اور 7 8 کے بھی بتا دیں, تاکہ میں نے آگے یہ آپ کے لیولز کرنے ہیں. تو بینیفٹس آف آگے لیولز کے, جی آگے لیولز کے تو بہت سے فائدے ہیں. بہت کرونک ڈیزیز جو ہے وہ سمدھا 5th میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہت کرونک ڈیزیز ہو. اور پھر سمدھا 6 جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے HSP, ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز, اور پھر روحانی طاقتیں ہیں اس میں, بہت اچھا مراقبہ ہے, ڈیپ میڈیٹیشن ہے. اور پھر اس میں جو ہے سمدھا 6 میں اور بھی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے, بہت سی چیزیں, ٹریول جو انسان کرتا ہے ایک روحانی سفر پہ جو جاتے ہیں میڈیٹیشن میں, مراقبے میں. ہم گئے بھی تھے نا, ہم نے اس دوران محسوس بھی کیے تھے کچھ چیزیں. تو سمدھا 1 to 4 میں بھی بہت سی روحانی طاقتیں محسوس ہوتی ہے. 1 to 4 میں سر جی اس میں بھی تو ہوتی ہے تھوڑے, آپ نے محسوس کیا؟ میں پہلے لیول 2 اور پھر 6 کر کے پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کرتی ہوں, تو اس سے کافی ماشاءاللہ عبادات بڑے اچھی ہو جاتی ہے. ہاں جی. تو ہم آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں روز دوسرے دن, میں کوئی علاج تو نہیں کرتی ہوں لوگوں کا, لیکن ویسے جن کو پتہ چلا ہے ملنے جلنے والے, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ وہ. تو سر ان کے لیے کون سا لیول میں ان کے لیے ان پر اپلائی کروں؟ ہاں پچھلا پروگرام میرا نیگیٹیوٹی پہ تھا, تو اس میں نے بات کی اس چیزوں پہ. بہت اچھا, آپ نے اگر واچ نہیں کیا تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ ہے گھر میں؟ نہیں سر. اچھا چلو, تو پھر میں انشاءاللہ اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے جنگ جھگڑے وہ نیگیٹیوٹی میں آ جاتے ہیں, یا اگلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں اس پہ ضرور اس کو دوبارہ موضوع بناؤں گا, کیونکہ نیگیٹیو چیزوں سے ہم کیسے نجات پائیں. جنگ جھگڑے جو گھر میں ہوتی ہے واقعی وہ نیگیٹیوٹی سے ہوتے ہیں, نیگیٹیو خیالات سے. ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, ہر بندہ یہی لے کے آتا ہے میرے پاس کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. تو مجھے میں سر سے پوچھوں گی, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. صحیح, بہت اچھا, بہت اچھا, ماشاءاللہ آپ خود ہی اچھے ہیں, اور اللہ انشاءاللہ آپ کو یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ آپ کسی کے درد دکھ میں ہم شامل ہو اور وہ ختم ہو جائے اگر کوشش کیا جائے. تو ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کیسے ختم کیا جائے آپ بتا سکتی ہے؟ کوئی ٹپ بتا دے. ایک تو آپ نے بتا دی ماشاءاللہ, کوئی اور بھی بتا دے.
سر نماز پڑھے میں تو آپ کے جو لیول ہے وہی اپلائی کرتی ہوں تو میری طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے, اور تو میں آپ کو کیا بتاؤں, اور اللہ سے دعا کریں اور آپ سے مدد لیں, اللہ کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح, زیادہ آئل والی چیزیں نہ لیں. ہاں جی بالکل بالکل, ہاں جی آئل والی چیزیں نہ لیں, اور موٹاپا بھی وجہ ہو سکتا ہے, آپ فائبر والی چیزیں لیں. جی سر. اور کولیسٹرول جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے جب سوچ مثبت ہوتی ہے تو بھی بہت سے فرق پڑتا ہے, انسان مثبت سوچے, ادرس کے لیے اپنے لیے مثبت سوچے, مثبت سوچ رکھیں. ہاں جی بالکل بالکل, مثبت سوچیں گے تو آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے. مطلب نیگیٹو بننے کی تو مطلب ہر چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے خود بخود ہی. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ کر لیتے, اور سب چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں نا. ہاں جی بالکل, آپ پازیٹیو ہوں گے تو آپ کی خود بخود راستے بھی پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے, آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھ جائیں گے. آپ یقین کریں سر, میں لیول 6 اپلائی جن لوگوں پہ کیا نا, تو آپ یقین کریں جن سے میرے تعلقات سالوں سے خراب تھے, 20 سال سے خراب تھے, 15 سال سے خراب تھے, آپ یقین کریں میں نے ان کو صرف ہیلنگ دی ان کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے, اور وہ میرے ساتھ یعنی کہ ان کا رویہ صحیح ہو گیا, وہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ گئے, اور مطلب میں حیران ہو گئی کہ مطلب یہ سب کیا ہے. مطلب جو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے وہ آئے دن مجھ سے فون پہ بات کر رہے ہیں, سلام دعا کر رہے ہیں, اور پیار محبت سے بات کر رہے ہیں. میں حیران ہوں اس چیز سے بھی نا سر. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. اور سر ایک اور بات بھی کہ میں جو میرے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں نا سر, میں نے ان کے لیے بھی لیول 6 اپلائی کیا, جو مطلب کام پھنسے میں ہو نہیں پا رہے نا کسی وجہ سر, وہ بھی حل ہو رہے ہیں. آپ نے کتنے لیول کیے؟ لیول 6 آپ نے کیے ہوئے؟ ہاں جی 6 لیول کے, 6 لیول کی بات کریں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت سی چیزیں اور جو ہے نا لیول 6 سے کنٹرول ہو جاتی ہے نا. جی سر. تو لیول 6 جو ہے نا ایک بہترین لیول ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ لیول 7 بھی کیے ہوئے آپ نے؟ نہیں سر, اب کرنا ہے میں نے, اب اس دفعہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ. بالکل, اس دفعہ انشاءاللہ لیول 7 کریں گے اور لیول 8 کریں گے. بس ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آنے والی سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم یہیں پہ, اور یہاں پر سیٹرڈے کا پروگرام ہوگا. یہاں پر سیٹرڈے کا جو پروگرام ہے نا یہ ہم کر کے تو انشاءاللہ ہم آ جائیں گے اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ, وہی پہ ہوں گے. اللہ کو 10 کو آ رہے ہیں نا؟ بالکل 10 کو آ رہے ہیں ہم, 10 کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور 7-8 تو پھر 12 تاریخ کو ہی ہوگا نا؟ 7-8 کو بالکل 10 11 12 کو ہوگا. بالکل 12 کو انشاءاللہ. بس آپ بہت اچھے ہیں اور آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, مثبت ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ, کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتے ہیں انسان میں, لیکن اللہ اور آپ کو انشاءاللہ اچھائیاں عطا فرمائیں گے, اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. سب دعاؤں میں یاد رکھیں اور لوگوں کی خدمت کریں. کنیکٹ رہیے گا تاکہ جو ہے نا میری جو پاورز ہیں وہ بڑھتی رہیں, کم نہ ہو. انشاءاللہ ہم سر آپ سے 2 مہینے کلاس نہیں لی نا تو ایسے عجیب سی مطلب فیلنگز ہوتی ہے جیسے کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. اللہ بہتر کریں گے, اللہ سب کچھ ٹھیک کریں گے. کبھی کچھ کمی تو ہوتی ہے انسان کو, تو وہ ہم پورا کرتے ہیں, اللہ ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ پورا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ ویلکم. تو کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کیا جائے, بات کریں گے اس پہ کہ کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کیا جائے. ایکسرسائز کریں. آپ کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے؟ چلو فائبر والی فوڈز کھائیں, اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے. اومیگا 3 یعنی مچھلی کھائیں, بڑی زبردست ہے آپ کے لیے. جلد بھی اچھا رکھتے ہیں, بالوں کو بھی اچھے کرتے ہیں, اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ رکھتے ہیں. بلڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں. مچھلی کھائیں, یا اومیگا 3 بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن مچھلی بہتر ہے, نیچرل ہے. مچھلی آپ لیں گے, اور
اسی طرح سویابین جو ہے نا یہ لیتے رہیں اور موسمی پھل لیتے رہیں اور موسمی پھل لیتے رہیں یا ونٹر سیزن کی جو پھل ہوتی ہیں وہ لیتے رہیں اور بڑی اچھے چیزیں یعنی جو چیزیں تھوڑے سے ٹھنڈی ہوتی ہے جو آپ نہیں سمجھیں گے کچھ چیزوں کو تو ٹھنڈی چیزیں زیادہ لینے کی کوشش کریں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شانواز بول رہا ہوں بات کراچی سے. کیا کون بات کریں؟ محمد شانواز نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. شاہنواز. جی ہاں شاہنواز. جی شاہنواز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کولیسٹرول کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو خون کی شریانیں ہیں ان میں یہ چربی وغیرہ جم جاتی ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہارٹ کے پرابلم زیادہ بڑھتے ہیں. تو اسی طرح کے پیشنٹ میں آپ کا شاگرد بتاتا چلوں کہ سمدہ میں نے کیا ہوا ہے. جی بالکل. اسی کے تھرو میں نے جو ہے اس پہ سمدہ 1, 2 and 5 جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا کولیسٹرول کنٹرول ہوئے اس سے؟ جی ہاں بالکل سر. ایک پیشنٹ کو تو میں کر چکا ہوں. الحمدللہ کیا بات ہے. بہت اچھا. اللہ آپ جو ہے وہ اور ہارٹ کے بال بند ہونے کا ایک پیشنٹ ہے سر. اس کے 2 بال بند ہیں. جی اس پہ میں ٹرائی کرنے لگا ہوں اور الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹ ہے سر. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا. آپ کراچی سے بات کریں؟ جی سر. جی ہاں ماشاءاللہ. کراچی کے اسٹوڈنٹ تو سبھی اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہے لیکن کراچی والے کچھ بڑے اچھے پراپر مینیج کرتے ہیں اور کرتے ہیں. یہی ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی محنت اور ہماری محنت سے یہ جو پیشنٹ ہیں خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کا شکر ہے. بہتر ہو رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. بہت اچھا. ہاں جی. اور میں نے دیکھا یہاں پر بڑی اچھے سینٹرز بھی بنائی ہیں لوگوں نے. ابھی نہیں پہلا پنجاب میں بھی زیادہ تھے لیکن ابھی یہاں پر بھی الحمدللہ اتنے اچھے لوگ خدمتیں کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہے. تو کیا کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز اور شوگر کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ جی سر بالکل. شوگر کے پیشنٹ ہیں میرے پاس جن کا بل بھی بڑا ہوا تھا نا. اچھا. ان کو بھی میں نے اسی طریقے سے انرجی سینٹر آن کر کے ان کے تمام میں علاج کر رہا ہوں. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو ان کا جو ہارٹ ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ. شوگر ہے وہ بالکل کنٹرول لیول میں رہتی ہے ان کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. کیا بات ہے. اس میں جو ہے وہ کافی فرق آ گیا. اگر وہ ہفتے میں 4 گولیاں استعمال کرتے تھے تو ابھی 2 کر رہے ہیں. الحمدللہ. کیا بڑی بات کہی آپ نے. بہت اچھے. دلی سکون ملا. مجھے خوشی مل گئی کہ سمدہ اتنی پاورفل ہے یہ چیزوں کو کنٹرول کر دیتے ہیں نا. بالکل سر. یہ تو مطلب پریکٹیکل آزمایا ہے. پہلے تو میں شوگر میں تھا لیکن جب سے میں نے یہ کیا ہے اس کے بعد سے اس کو اپلائی کر رہا ہوں تو الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹ. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا. اور ایسے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے جو کہ وہ لوگ جو مقصد جن کو یہ بیماریاں نہیں ہیں تو لائف میں خدا نہ کردہ ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں تو سمجھنا نیچرل ایک طریقہ علاج ہے کہ انرجی ہے جو آپ کی باڈی کو مینٹین برقرار فریش رکھتے ہیں تر و تازہ رکھتے ہیں. اس طرح عوامل سے نجات دیتے ہیں ہے نا. بالکل سر بالکل. یہ تو اب تجربہ ہو چکا ہے نا. پہلے تو ہم بھی سنتے تھے صرف لیکن جب سے یہ کر لیا ہے اس کے بعد تو پریکٹیکل دیکھنا شروع کر دیا ہے نا. پہلے تو کسی کی بات پہ یقین آتا تھا نہیں آتا تھا لیکن ابھی تو مطلب اس میں غیر یقینی والی بات ہی نہیں رہی ہے. جی بالکل صحیح. بالکل ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے طاقتیں دیں اور چیزیں عطا فرمائیں. کولیسٹرول کے بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خون کی نالیاں جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں چربی پڑتے ہیں نا. جی سر. اس میں پھر سانس کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں نا کیونکہ بالکل بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. بالکل صحیح.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا. اور تو آپ یعنی کیا وہ لوگ جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں یا سستی کی ماری لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یا یقین نہیں ہوتا ہے اس چیزوں پہ، ان کو خدا نے ایسے بنائی ہوتی ہے نیگیٹو سوچ کی یا نیگیٹو ان کی وہ جو عجیب سا رویہ ہوتی ہے جو کہ ہر چیز میں شک کرنا یا ایسی چیزیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں جو گھر بیٹھے کچھ اس چیزوں کو کنٹرول کر سکیں؟ اس کے لیے سر ٹپ تو اب میڈیکل سائنس کی ہے، لیکن اگر سمدھا کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ سمدھا کو سمجھتے ہیں یا کیا ہوا ہے تو اس کو ضرور اپلائی کریں، اگر نہیں کیا ہوا تو کم از کم اس کو سیکھنے کی کوشش ضرور کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی سمدھا ہیلر کو تلاش ضرور کریں. صحیح ماشاءاللہ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے پروگرام میں تمام ٹیلی فون نمبر ریل سینٹر کے آتے ہیں، آپ کے اپنے نمبر ہیں، تو ان کو کم از کم ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. صحیح بات ہے، بالکل بالکل آ جائیں اور وہ ٹریننگ لیں تاکہ اس کا علاج بھی ہو اور ایک اچھے ٹرینر بھی بن جائیں نا، وہ پریکٹیشنر بھی بن جائیں. اور رفتہ رفتہ دنیا اس سائڈ پہ آ رہے، سب دنیا جو ہے نا نیچرلزم کی طرف آ رہے. وہ جو مشینی چیزیں ہیں اس میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اور بیماریاں بڑھ گئیں. اب دیکھیں اس ڈیزیز کا علاج ہی نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس میں کوئی میڈیسن نہیں دیتے، اسی وجہ سے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں ہے سر. جس طرح باقی چیزیں ہیں جو جتنی کرونک بیماری ہوگی اس کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ہائی پوٹینسی میں دی جاتی ہیں. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. وہ اسی طریقے سے ان کے سائیڈ افیکٹ نکلتے ہیں، تو وہ ہارٹ پیشنٹ کی بجائے ان کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جگر بھی خراب ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پرابلم آ جاتے ہیں. تو وہ تو ایک سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا صرف ہارٹ ڈیزیز ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے نا باقی 3 چیزیں خراب ہو گئی. ہاں بالکل صحیح فرما رہے. لیکن لوگ پھر بھی سمجھنے کے جیسا کہ وہ کیا کہتے ہیں دل میں اس پہ وہ بند ہوتے، ایسا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ. لیکن میں آپ کو بہت سے لوگ الحمدللہ اس طرف آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب تو اتنی بڑی کلاسز ہوتی ہے ہمارے ہے نا، سمجھ رہے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے ہم تک. پھر بھی آپ کوئی ایسا کوئی طریقہ کوئی ہے، کوئی طریقہ جو گھر بیٹھے ابھی وہ خود آزما سکے سر؟ ہاں کوئی ایسا کوئی چیز بتا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، پرہیز کی چیزیں، کچھ کنٹرول کیسے کیا جائے ڈپریشن؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، گھی کا زیادہ استعمال نہ کریں. کہتے ہیں کہ سبزیاں جو ہیں وہ ابلی ہوئی کھائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس میں تیل ڈال کے اس کو تل کے پکا کے کھائیں. اس کی جگہ کچی سبزیاں زیادہ استعمال کریں. کیا زبردست بات ہے، زبردست. چیزوں سے جو ہے یہ کافی کولیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. اور کولیسٹرول بھی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتے ہیں، اس سے ہارٹ ڈیزیز بھی کنٹرول ہوتے ہیں نا. جی اس سے جتنے بھی مسائل بنتے ہیں وہ تمام ان کچی سبزیوں کے کھانے سے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کھانے میں سلاد کا بہت زیادہ استعمال رکھا جائے. بالکل بالکل بالکل. سیلڈ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور کچی سبزیاں تو ویسے ہی طاقتور ہوتی ہیں. یہ جو چیز ہے اس کی تری کو کم کرنے کے لیے اگر جتنی کچی سبزیاں استعمال کریں گے تو وہ یہی ہے کہ پھر جب چربی کم سے کم پگھلے گی تو وہ کم سے کم خون میں گردش کرے گی اور بلاک جو ہے وہ کم کرے گی نسوں کو. بہت زبردست، بہت اچھا، بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نے بڑے اچھے بات کہی ہیں. اور بہت شکریہ، آپ نے ٹپس بتا دیے اور بہت شکریہ کال کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی طرح بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز کیسے کنٹرول کیا جائیں، کس طرح کنٹرول کریں ہم، تو اس پہ بات کرتے رہیں گے اور اس کی ٹپس میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. اور آپ بھی ہمیں کال کریں گے اور اپنی رائے سے ناظرین کو آگاہ کریں گے، ہمیں بھی مشورہ دیں گے. ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی نیا طریقے سے اس چیزوں کو کنٹرول کیا ہو. تو میرا طریقہ کار تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ
طریقہ کار کیا ہے کولیسٹرول اس چیزوں کو کرنے کے لیے. بلڈ پریشر کے لیے کبھی کبھی ایکسرسائز بہت ہیوی ایکسرسائز اچھی نہیں ہوتی ہے. ریلیکس کریں اپنے آپ کو, ڈیپ ریلیکسیشن کی کیفیت جائیں اور میڈیٹیشن کریں, جو میں نے میڈیٹیشن کا طریقہ بتایا بھی ہے. میں آپ کو ٹپس بتاتا رہوں گا. تو ہم ایک کال ہولڈ پہ ہے, اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد بتاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں ڈاکٹر صاحب محمد عمران بات کر رہا ہوں, لاہور. محمد عمران جی, ماشاءاللہ بہت اچھے نام ہے محمد عمران صاحب. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور سے جی. لاہور سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تک لاہوریوں دے کال زیادہ آندھی ہے. انہوں نے وجہ کی ہے, میں آؤں گا تو اس وجہ تو آپ لوگ کال کرتے رہتے ہیں. مجھے خوشی ہوندی ہے, بڑی خوشی ہے. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب اصل بات محبت کی ہے نا, وہ جی آتی ہے کہ آپ سے محبت ہے لاہور والوں کو. جی بالکل محبت تو ہے, بہت محبت ہے, بہت پیارا محبت ہے سچ. آپ ماشاءاللہ وہ وسیلہ بنے ہیں ہمارے لیے, جو آپ نے دکھایا ہم نے سیکھا آپ سے. بہت شکریہ, اور بہت محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ, انتہائی زیادہ محبت دیتے ہیں. یہ سچ ہے کہ بہت پیارے لوگ ہیں. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب وہ ہارٹ کے بارے میں نے ایک سوال کرنا تھا. جی بالکل, پلیز کریں. وہ والد صاحب میرے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا پیچھے. اس کا جو دل ہے وہ تقریباً 25% جو ہے ورکنگ میں ہے اور 75% ورکنگ میں نہیں ہے. تو یہ میں کس طریقے سے اپلائی کروں ان پہ؟ تو جو کون سے لیول تک کیے ہوئے آپ نے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب 1 to 8 تک کیا تھا. محمد عمران, اچھا, آپ ان کو لیول 5 سے کریں, اور ہارٹ پہ پھر آپ ان کو انرجی ٹرانسفر کریں. جہاں ہارٹ کے ہوتے ہیں نا پلس محسوس کرتے ہوئے, وہیں پہ آپ انرجی اور پانی کو فل انرجائز کر کے پیتا رہیں. ان کی میڈیسن کو, ان تمام چیزوں کو انرجائز کر لے. الحمدللہ ان کے مضر اثرات بھی ختم ہو جائیں گے, تو اللہ ان کو بالکل کیور کریں گے, اور باقی جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ اس کا. ٹھیک ہے جی, اور اس دفعہ جب میں آؤں گا تو آپ آئیں, ایک بار ریپیٹ بھی کریں, اور انشاءاللہ. اور باقی آپ نے اس سے اور علاج کیے ہیں اپنا ادرس کا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, میں اپلائی کر رہا ہوں. اس میں سر درد وغیرہ اور جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے جی تو فوری طور پہ آرام آ جاتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا. تو کرونک میرا ایک دوست ہے جی, کے ہاتھوں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. صحیح بالکل جیسے پانی ٹپکتا ہے اس طرح اس کے ہاتھوں میں سے نا پسینہ ٹپکتا ہے. جی اس پہ میں کس طریقے سے اپلائی کروں اس چیز؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف لوگوں کے مختلف جگہوں سے پسینہ آتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں کے جو مسام ہیں نا وہ زیادہ کھلی ہیں, تو اس وجہ سے وہ نکلتے ہیں, جو پسینہ پانی نکلتے ہیں وہاں سے ہاتھوں سے نکلتے ہیں. واقعی یہ تھوڑا سا انسان اس کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے. یہ ایک صحیح بات کریں آپ, تو اس کے لیے آپ سمدھا 7 کو اور اس طرح کو کر کے انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. مسام ہاتھوں کے بند ہو جائیں. جی میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کے ہاتھوں پہ. جی لیول 7 اور کولڈ کی جو صحیح ہے. جی اس کا وہ گرمی دور ہو گئی ہاتھوں کی, اور وہ تقریباً ہول ڈے جو ہے نا وہ ٹھنڈک فیل کرتا رہا. ماشاءاللہ الحمدللہ, بہت اچھا. تو اس طرح آہستہ اگر اس طرح انہوں نے فیل کیا تو آہستہ مسام بند بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کرتے رہیں, اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ, بالکل ہو جائیں گے. کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں ایسا بلڈ پریشر, کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں اپنے والد صاحب پہ, شوگر کا بھی اور ہارٹ کا بھی.
تو ابھی یہ ہے کہ ان کا جو شوگر اور ہارٹ کی وجہ سے ٹانگوں میں سمدھا سے تو الحمدللہ یہ کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں. میں ویسے ہی بات کر رہا تھا کہ کوئی اور ٹپ، کوئی اور چیز، کوئی ایسا کوئی نیچرل طریقے سے جو لوگ نہیں آ سکتا ہے، بیٹھے ہوئے ہے گھر پہ. ڈاکٹر صاحب وہ ایک حدیث پاک میں نے سنی تھی جی، کہ مدینہ شریف سے کھجور ملتی ہے اجوا، ماشاءاللہ. وہ اگر گٹھلیوں سمیت پیس کر دل کے امراض میں کھلائی جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا. بہت کھجور ہے وہ کھانا سنت بھی ہے، اگر وہ گٹھلیوں سمیت پیس کے کھلائی جائے مریض کو جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کو بہت فائدہ وہ بن جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. آپ نے بڑے اچھے ٹپ بتائے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اللہ آپ کو، آپ کے والد صاحب کو، سب کو، تمام کو اللہ اچھی صحت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ بالکل کیور ہو جائیں گے، بالکل کیور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جی، اب ہم آتے ہیں اس طرف کے ہارٹ ڈیزیز، اس کی طرف آتے ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے تو اس طرف آتے ہیں، اور اس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کہاں سے اللہ ہمیں عطا فرمائیں، کہیں سے بھی عطا فرمائیں ہمیں. اور آج ہم اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں کال کریں گے اور ہمیں اپنی آگاہی، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر لیں گے. شوگر بھی جو ہے نا وہ، اور اس چیزیں جو بھی یہ جسمانی چیزیں ہیں، نفسیاتی بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں بھی اس چیزوں کی وجہ بن سکتے ہیں، اور یہ جسمانی بیماریاں نفسیاتی بیماریوں کا وجہ بن سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. سب سے پہلے تو ہم شوگر کا تھوڑا ہارٹ اٹیک کس چیز سے ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. دل کے وال کیسے بند ہوتی ہے، اور سانس کے مسائل جو ہوتی ہے، سانس کی نالیاں کبھی بند ہو جاتی ہیں اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے. تو اس صورت میں انسان جو ہے نا ایک طرف چلے جاتے ہیں. تو شوگر کے وجوہات جو ہے ٹینشن، ڈپریشن، موٹاپا، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، یہ چیزیں شوگر کے باعث بھی بن سکتے ہیں. اور جو ہے نا شوگر جو ہے وہ کولیسٹرول اور باقی چیزوں کے، یہ ہماری جسمانی جو بیماریاں ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے. کچھ لوگوں کو، سب کو یہ چیزیں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ایک آدھا ہوتے ہے، کچھ لوگوں کو اس میں سے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. یہ سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے سسٹم لگائے ہیں، اللہ نے آپ کو کیسے سسٹم لگا کے دیے ہیں. لیکن اگر سسٹم کبھی خراب ہے تو ہم اس سسٹم کو درست کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. تو آپ اس پہ نہیں چھوڑنا کہ بس یہ تو ویسا، کسی کو یہ دیا، کسی کو وہ اچھی دی ہے، کسی کو اچھی نہیں دی. اس پہ نہیں جانا. آپ نے اپنے ضرور اپنے ڈھونڈنا ہے، اپنے تلاش کرنی ہے اور ڈھونڈنا ہے کچھ ایسے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں میں آپ کے لکھے ہوں گے، کہ انہیں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفا لکھے ہوں گے. تلاش کریں ضروری ہے. تو ہم آتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر کا علاج کیسے کیا جائیں، شوگر کا علاج کیسے کیا جائیں. پھر وہی بات ہے نیچرل طریقے سے کہ آپ جو ہے نا لیمن کا استعمال زیادہ کریں، یعنی ٹھنڈی ہیں وہ چیز، اور جو ہے نا تازہ پھل لازمی استعمال کریں، سیلڈ استعمال کریں، زیادہ پانی پئیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، میڈیٹیشن کریں، پرسکون کیفیت میں بیٹھ کے، اور اپنے توجہ کو کسی سکون کے انرجی یا طاقت کی طرف مبذول کریں جو اللہ تعالیٰ کے نور برستے ہیں. پہلے آپ تصور کریں کسی
بڑی خوبصورت منظر کو تصور کریں، وہاں جائیں، گھومیں پھریں، کوئی خوبصورت سا پہاڑ، جنگل، ساحل، کوئی بھی جگہ ہو سکتا ہے آپ کو جو پسند ہے، جو اچھا ہے، تو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے کسی خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد کسی روحانی پلیس میں جا کر بیٹھ جائیں۔ تصور میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اڑتے ہوئے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو وہاں بیٹھ کے اور بس آپ کچھ درود شریف پڑھیں اور بہترین جو ہے سورہ فاتحہ ہے، جو کہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، اس کو آپ پڑھ لیں اور پڑھتے جائیں تھوڑی دیر تک، اور اس کے بعد آپ تصور کریں اللہ کا نور برستا ہے اور آپ کے دل، دماغ سارے کچھ کو کلیئر کرتے ہیں، بیماریاں اس طرح کرتا رہنا۔ ایک کال ہولڈ پہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جی محمد یاسین بات کر رہا ہوں سمندری سے۔ محمد یاسین صاحب سمندری سے؟ سمندری سے۔ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 1 to 4 لیول کیے تھے 16 جنوری کو۔ ماشاءاللہ 1 to 8؟ 1 to 4۔ اچھا 1 to 4 کیے ہوئے۔ یہ سمندری کہاں پر ہے؟ یہ سمندری ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد کی تحصیل ہے سر۔ فیصلہ آباد کے، ماشاءاللہ، ہاں صحیح سنا تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں پر ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کو ہے وہاں پر؟ جی بالکل میں نے پتا ہے، میں نے پتا ہے تو سے ساڈا اسٹوڈنٹ ہے، تو سے سانو بتاؤ تجربات، سمدادی تجربات بتائیں۔ سمدہ کے تجربات کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا طریقہ علاج ہے جی۔ تو اس سے میں نے کافی مریضوں کا علاج کیا، ہیلنگ دی۔ جی کون سے کوئی ایسی ڈیزیز، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ ڈیزیز، ایسے بیماریاں کنٹرول ہوئی ہے؟ جی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن 1 to 4 لیول سے کیور نہیں ہوئی۔ کنٹرول ہو جاتے ہیں، کیور نہیں ہوتے؟ کیور نہیں ہوتا۔ تو کنٹرول ہی کافی ہے، یہ تو ہوتا ہی کنٹرول ہے۔ بلڈ پریشر کا کیے ہیں؟ بلڈ پریشر کا، لو بلڈ پریشر کا کیا ہے، لیکن وہ بھی فوری طور پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا اور اس کے علاوہ گردے میں پتھری یا مطلب گال بلیڈر میں پتھری، یہ تو ریموو ہو جاتی ہے ایسے 1 to 4 لیول تک۔ ماشاءاللہ، واہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ گردے کی پتھری ختم ہو جاتے، نکل جاتی ہے، بالکل نکل جاتی ہے، اور پین بھی اسی وقت 10 منٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ گال بلیڈر کی بھی؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے خود کیے ہیں؟ جی میں نے خود کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے جی۔ تو آپ نے تو ہمیں، بہت سے اسٹوڈنٹ بڑی کارنامے کرتے ہیں، بڑی علاج کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں وہ تجربات جو ان کے ہے نہ تو وہ بیچتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ لکھ کے بھیجے یا کوئی ایسا، تو ان کی پاور اور بڑھ جائے۔ تو اس دفعہ میں آ رہا ہوں 10 اپریل کو میں آ رہا ہوں آپ کے ہاں، تو لاہور آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم ملیں گے، انشاءاللہ تعالی آگے لیول کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ آگے لیول کریں گے۔ کافی مریض میں نے ٹھیک کیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے شفائی قوتیں عطا فرمائی ہیں، تو کافی مریضوں کا میں نے علاج کیا۔ میں نے کوئی خدمت خلق سمجھ کے، خدمت انسان کے سمجھ کے میں تو یہ کام کر رہا ہوں، میں اس کو پروفیشن نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا الحمدللہ، بہت اچھا۔ تو 2 گھنٹے فرسٹ ٹائم صبح کے ٹائم اور 2 گھنٹے شام کو ہیلنگ کے لیے دیتا ہوں، جو بھی آ جاتا ہے اس کو کبھی اس کو نہ نہیں کیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ آپ کو بہت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں، طاقت عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہے، اور بہت اچھی عبادات میں سے، بہترین عبادات میں سے ہیں علاج کرنا کسی کو۔ کسی انسان نے ایک انسان کو بچایا جیسا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو بچایا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کسی کو گردے کی پتھری نکلنا اور اس کو ختم ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی سر۔ تو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور بہت ساری طاقت ہے، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بہت مہربانی سر، بہت شکریہ۔ جو ویلکم۔ اچھا، کوئی ایسا ٹپ بتا دے جو کہ کچھ لوگ نہیں آ سکتے ہیں، دور ہے،
آ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہمت تھوڑا سا اس کی پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ گھر بیٹھے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں جس سے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں؟ یہ تو میں تو سمجھا ہیلنگ انرجی ہے جیسے میں ہم کرتے ہیں جو آپ نے عطا کی ہوئی ہماری صفائی کو ہوتے ہیں. وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے عمران صاحب. لوگ جو ہے نا جو نہیں آ سکتے وہاں پر کوئی ٹپ بتا دیں. وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ سمدھا سے بالکل کیور ہو جاتے ہیں، الحمدللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جاتے ہیں بہت سی چیزیں. تو آپ بتا دیں کوئی ایسا ٹپ جو پہلے بھی آپ نے آزمایا ہو یا اپنا یا کسی کا علاج ہوا ہو کسی بھی طریقے سے، ایسا ہے کوئی؟ ایسا یہی ہے کہ میں نے پہلے پانی کر کے تھرڈ لیول سے پانی انرجائز کر کے دیا، 10 منٹ کے بعد ان کو 1-2 لیول سے اس کو ہیلنگ کیا، 10 منٹ ان کو ہیلنگ دیتا رہا، ایک دن میں 2 دفعہ کرتا رہا ہوں تو 5 دن میں یہ انشاءاللہ تعالی یہ کام کلیئر ہو گیا. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اور طریقہ بتا دیتے، کوئی سبزیوں کا، کوئی ہربل، کوئی اور طریقہ. اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دیسی طریقہ علاج ہے. ہاں دیسی کی میں بات کروں، وہ ہے کاہو. اچھا ماشاءاللہ. کاہو، کلفا، ہاں کاشنی، اچھا آملے، اچھا ماشاءاللہ، اور بھیڑے. اچھا یہ 5 چیزوں کا مرکب ہے. اس کو رات کو بھگو دیں، صبح کو اس کو نہار میں پئیں. اچھا ماشاءاللہ. بھگو دے کیسے؟ یا پانی میں بھگو دیں نا اس کو. اچھا ڈبو دے پانی میں، تو پھر صبح پھر کیا کریں؟ اس کو پئیں. اچھا وہ پانی پئیں؟ وہ پانی پئیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. اگر پیشاب روکا ہوا بھی ہو تو اسے آ جائے گا. اچھا بہت زبردست، بہت اچھے ٹپ آپ نے بتا دیے، بہت اچھا. مجھے امید ہے لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے. بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اللہ حافظ. جی بات ہو رہے تھے ہمیں کہ طریقہ، میں تو روحانی طریقہ بتا سکتا ہوں آپ کو بہت سی چیزوں کے، اور کھانے پینے کا تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بہت سی چیزیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور رات کو دہی ملائی نکال کے، دہی سب چیزوں کے لیے اچھا ہے، رات کو لیں. دہی اچھی چیز ہے، رات کو لینے چاہیے. ملائی شلائی چربی شربی نکال کے اسے لو فیٹ، بہت لو فیٹ دہی لے لیا کرو رات کو. تو پھل لے لیا کرو رات کو. آڑو بہت اچھی چیز ہے، سیب اچھی چیز ہے، اور یہ چیزیں لازمی لے لیا کرو. تو میں وہی طریقہ بتا رہا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے ہم قابو پائیں اس بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور اس طرح چیزوں پہ کس طرح ہم قابو پائیں. تو ابھی میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے جب ہم وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ نے خوب فیل کیے کہ اب آپ بالکل کلیئر ہے، آپ کے دنیا یعنی آپ بالکل محسوس کریں کہ آپ کے پرابلمس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیور کر دیے، کلیئر کر دیے، تو وہاں سے پھر پرواز کرتے ہوئے اسی نور کے اندر چلتے ہوئے آسمان کی طرف، جیسا کہ لیویٹیشن کرتے ہیں انسان، ہوا میں اڑتے ہیں، اسی طرح بیٹھے ہوئے آپ ہوا میں اڑتے جائے، نور میں جاتے 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 آسمان تک پہنچتے، واپس آتے ہوئے اپنے دنیا میں واپس اترتے ہوئے وہ نور آپ پر برستے ہیں. اور جب آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تصور میں، اور واپس اپنے اور آنکھیں کھول لیں اور آپ دیکھ لینا کہ آپ کتنے فریش، تر و تازہ اور پرسکون ہوں گے. ایک اور طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح کے آپ اپنے پہ کنٹرول، اپنے خیالات پہ، اپنے اس چیزوں پہ یعنی کنٹرول کیسے پائیں تاکہ باڈی پہ کنٹرول ہو اور آپ اس چیزوں کو بھی انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں گے، کھانے پینے کو کنٹرول کر سکیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
سر محمد عرفان بات کر رہا ہوں لاہور سے. محمد عرفان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مطلب آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. بہت شکریہ. سر ٹاپک آج کولیسٹرول کے بارے میں میرے خیال شاید آپ لوگ بات جی کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے اور اس چیزوں کے بارے میں ہارٹ اٹیک، ہارٹ ڈیزیز ہیں. اس کے بارے میں سر یہی ہے کہ کولیسٹرول سے جو ہے وہ یہ ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے. مطلب موٹاپا جو ہے پہلی بات سے جو ہے وہ بڑھتا ہے کولیسٹرول سے. چربی جو ہے وہ آپ کے جسم میں آ جاتی ہے، پھر اس سے یہ ساری پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. لائک ہارٹ اٹیک کا بھی آپ کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو لائک بڑی خطرناک سی ایک بیماری ہے یہ کولیسٹرول. صحیح بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ خطرناک تو ہے. علاج کا کوئی طریقہ بتا سکتے؟ سر اس کا یہ ہے کہ احتیاط کچھ کی جا سکتی ہیں. لائک آپ اپنے ڈائٹ کو مینٹین رکھیں اور چکن آنے والی چیزوں سے پرہیز کریں. اگر آپ ڈائٹ مطلب آپ کو کھانے کا زیادہ شوق ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ سر لائک اس کو واک کریں، رننگ کریں، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اگر زیادہ شوق ہے تو کھائیں، لیکن لیں زیادہ لیں. 3 وقت 2 ٹائم، 3 وقت 4 ٹائم بھی کھا سکتے ہیں. 3 سے 4 ٹائم مینٹین رکھیں سر. پھر اس کو پھر آپ ڈائجسٹ کریں، اچھے سے واک کریں یا پھر رننگ کریں. لیکن ایسے کھانے کھائیں جس میں فائبر ہو، جس میں وہ ایسی چیزیں ہو جو موٹاپا کو نہ بڑھائیں اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو شوگر کو نہ بڑھائیں جائیں. تو جی بہت اچھا. یہ تو آپ نے بڑے اچھی بات کہی. اور آپ نے کہا کہ واک کریں، ایکسرسائز بھی کریں. جی بالکل سر، ماشاء اللہ. بالکل. ہاں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ ٹینشن نہ لے، تھوڑا ریلیکس رہے. جی سر یہ بہت ضروری ہے سر. مطلب سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے. جی بہت ضروری ہے سب سے زیادہ جو ریلیکس. سر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ٹینشن میں زیادہ کھاتے ہیں. ٹینشن میں زیادہ کھاتا ہے، بالکل صحیح. اور پھر اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک یہ چیزیں بھی، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک بالکل اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سر. کیونکہ سٹریس، ٹینشن اور یہ چیزیں انزائٹی یہ ہارٹ پہ اثر کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو بھی ہائی کرتے ہیں. تو وہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ انسان ریلیکس کرے. سب سے بڑا ٹانک جو ہے، سب سے بڑا دوائی اس چیزوں میں وہ ہے ریلیکس رہنا اور میڈیٹیشن کرنا، عبادات کرنی. بالکل. اس کے علاوہ سر میرے مطلب کچھ ایکسپیرینسز ہیں، وہ اگر آپ کہیں تو میں شیئر کروں آپ سے. جی بالکل کر لے پلیز. سمجھا کہ سر ہیں میرے ایکسپیرینسز تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے آپ جب لاہور آئے تھے تو مارچ میں نے کیا تھا اٹینڈ آپ کا 1 to 4 تک سر میں نے کیا تھا اس وقت. جی ماشاء اللہ. تو اس کے بعد سر مطلب ایکسپیرینسز میرے کم ہیں لیکن جتنے بھی ہیں سر وہ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے. اور تقریباً سر 100% نہیں تو 80 to 90% سر جس بندے کو بھی میں نے ہیل کیا ہے. اسٹمک پین سر میں نے ہیل کیا ہے، سر کا درد میں نے ہیل کیا ہے سر. ایون کہ ایک بندے کو ڈسٹینس ہیلنگ کی ہے، اس کا ہاتھ جو ہے سر وہ موو نہیں کر سکتا تھا. لائک وہ کہتا تھا کہ اس پہ پتھر بھی مارو تو بالکل مجھے نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. سر 10 سے 15 منٹ میں اللہ کا شکر ہے سر اس کو میں نے ہیل کیا ڈسٹینس ہیلنگ کے تھرو. تو اس کے سر 95% سر اس نے مجھے بتایا کہ میں 15 منٹ میں. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور اللہ اچھا سمجھا سے تو علاج ہوتا ہے الحمدللہ، اس سے تو ہو جاتے ہیں. یہ تو ٹرو بات ہے، یہ تو سچ ہے جو کہ اس سے ایسی ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی ہے اور کوشش کیا جائے تو بہت سی پرابلمز ٹھیک ہوتے ہیں اس سے. ایک سوال سر میں پوچھنا چاہوں گا اگر مائنڈ نہ کریں تو. جی بالکل. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مطلب کریئر کے لحاظ سے یا مطلب کچھ ٹارگیٹس ہیں میرے لائف کے اندر، ان کو اچیو کرنے کے لیے مجھے سر لائک HMF آپ سجیسٹ کریں گے کہ میں اس کی طرف آؤں؟ بالکل. HMF آپ نے نہیں کیا ہے؟ نہیں سر ابھی میرا کا ہے، اپریل میں آپ آ رہے ہیں میرا خیال ہے. بالکل اس دفعہ ضرور میں 10 کو آ رہا ہوں، 10 اپریل کو. بالکل آپ ضرور آئیں اور HMF لازمی سیکھیں. ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز کو کیسے اچیو کرتے ہیں تو وہ ایک طرز زندگی اور تعمیری شخصیت ہے. HMF ایک کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے جو ہم اپنے ایک ورلڈ موسٹ سکسیسفل فارمولے ہیں اس میں. بالکل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کر لیں اور آگے لیولز بھی کریں، سمدھا بھی کریں گے، ہے نا.
انشاءاللہ کریں گے. ہاں ماسٹر تک اپنے ذہن کو بنائیں انشاءاللہ. جی سر. صحیح ہے. دعا کیا کریں, یاد رکھا کریں. بالکل انشاءاللہ, بالکل آپ ہمیں یاد ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں اور اللہ آپ کی صحت کو اور بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے روشناس کروائیں ہمیں انشاءاللہ, اور ہمارے آخرت اللہ تعالیٰ جو ابد کی زندگی ہے وہ بہتر کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو میں بتا رہا تھا کہ اب میں ایک اور مراقبے کے طریقہ بتا رہا ہوں, غور سے سن لے. اپنے پہ کنٹرول پانا, قابو بڑی ضروری ہے. اس حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گہرا سانس لے. گہرا سانس آپ نے لیے. اس دفعہ باڈی سے آؤٹ نہیں جائیں گے, صرف باڈی کے اندر رہیں گے. اور یہ دیکھیں سانس جتنا دیر تک ہو سکے رک لے, چھوڑ دے, اور ہاتھ بھی اس طرح کر کے دوبارہ پھر لے. جتنا دیر ہو سکے رکھے رکھیں سانس کو, پھر سانس چھوڑ دیں. اسی طرح آپ 10 بار کریں گے. 10 بار. پہلے شروع میں 5 بار کریں, پھر آہستہ آہستہ 10 بار آپ کریں گے اس طرح. تو یہ آپ کے توجہ کو لے آتے ہیں آپ کی باڈی کی طرف, منتشر الخیالوں کو کم کرتا ہے, آپ کو ریلیکس کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ لیٹیں گے, سوئیں گے, تو بہت ڈیپلی گہری نیند آئیں گے آپ کو. ایک اور طریقہ بتانے والا ہوں ابھی, اسی کو آپ میں ایک ہولڈ پہ ہے کال, اس کو لیتے ہیں. اس کے بعد اسی پہ کیسے کنٹرول کریں ہم ڈائبٹیز, کولیسٹرول, بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک, ہارٹ ڈیزیز. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں ڈاکٹر صاحب نعیم انصاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہاں نعیم انصاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں الحمدللہ, شکر اللہ کے سامنے میں بہت اچھا ہوں اللہ کے. اور ہمارے دوست وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کے دوست بھی بڑے ٹھیک ہیں اور بہت یاد کرتے ہیں آپ کو. جی میں بھی یاد کرتا ہوں سب کو. پیاری پیاری بچے مجھے یاد آ رہے ہیں بہت زیادہ. تو کب ملاؤں گے, کب آئیں گے؟ آپ انشاءاللہ آئیں گے جب آپ یہاں کراچی میں تشریف لائیں گے نا. ہاں کراچی میں ہوں میں, آ جائیں. اچھا تو بس پھر ہم آئیں گے. بالکل آئیں. کلاسز چل رہے ہیں اور سیٹرڈے کے ہر پروگرام, دونوں پروگرام چل رہے ہیں سیٹرڈے کو. اچھا ابھی ان کا میسج آئے گا نا مجھے 4 بجے آپ تشریف لائیں ضرور. آپ لوگ آ جائیں. اور ویسا بھی تو کبھی سیٹرڈے کو تو آیا کرو 4 بجے. ہاں سیٹرڈے کو آئیں گے انشاءاللہ. بالکل آ جائیں, بالکل آ جائیں. میرے دوستوں کو لیں, لیکچر سنیں, بہت ضروری ہوتے ہیں نا. ہاں جی ہاں بالکل, بڑی اس سے انرجی ملتی ہے. آپ کا لیکچر سنتے ہیں نا, بالکل بالکل, یعنی کہ آپ کے لیکچر سے بھی انرجی ملتی ہے خالی سننے سے. جی بالکل ملتے ہیں الحمدللہ. ہوتا ہی رہتا ہے. جی تو آج میرے موضوع کے مطابق, ٹاپک کے مطابق کیا کہیں گے؟ بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ہارٹ اٹیک, ہارٹ ڈیزیز اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے. اس کے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یعنی کہ کئی ایک طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا. نا کہ جیسے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی 40 سے اوپر ہونے لگتا ہے پھر چاول کا استعمال کم کرے, چینی کو کم کرے, صحیح چائے کو دیکھے کہ اس میں جو ہے انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ چکنائی میں نہ ہوں. ماشاءاللہ. اور یعنی کہ اس طرح پھر اس کے بعد جو ہے ڈائٹ کے ساتھ ساتھ واک اور ایکسرسائزز کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے. ماشاءاللہ. یعنی کہ جیسے واک ہے, صبح کو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور پھر فجر کے بعد 40-45 منٹ کی آدمی تیز واک کرے. ماشاءاللہ تیز واک کرے. زبردست بات کہی آپ نے, بہت اچھا بہت اچھا. تیز واک سے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, اس سے نہ صرف بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور یہ ڈائبٹیز کنٹرول ہوتے ہیں بلکہ اس سے ایسیڈیٹی بھی کنٹرول ہوتی ہے. بہت خوب بہت خوب, بہت بہتر بتا رہے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. میدے کے اندر جو ڈاکٹر صاحب ایسیڈیٹی بنتی ہے یا اور بھی کسی آرگن میں انسان کے اندر, تو وہ اتنی دوائیوں سے نہیں جاتی جتنی واک سے چلی جاتی ہے. صحیح. ناشتے میں کیا لیا جائے؟
ناشتے میں تو آدمی یعنی کہ ناشتہ اچھا کرنا چاہیے، یعنی کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور جو میرا تجربہ اچھا کرنا چاہیے تو کیا لینے چاہیے؟ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور یہ جو پرابلمس ہے جس طرح کے ہارٹ ڈیزیز ہے، شوگر ہے، ان کو کیا لینے چاہیے؟ ناشتے میں آدمی یعنی کہ شہد لے سکتا ہے، تو اس کے ساتھ شہد اور انڈا لے سکتا ہے. اس میں یعنی کہ انڈے میں بھی اتنے زیادہ وہ انسیچوریٹڈ فیٹس نہیں ہوتے جتنے انڈے کے صرف سفیدی لے سکتے ہیں. ہاں، اور جو ہے نا آپ نے دوسرا کیا فرمایا تھا؟ شہد لے سکتے ہیں. شہد بہت اچھی چیز ہے. شہد بھی میٹھی ہے تو اس میں بھی تھوڑا شوگر والے احتیاط کرنی چاہیے، ہے نا؟ ہاں، احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ تھوڑا جو لیمن جوس اور یا جو اورنج جوس، اچھا جی وہ ملا کے، ہاں ملا کے، کیونکہ وہ جو وٹامن سی کا انٹیک ہے نا ڈاکٹر صاحب صبح کو مارننگ میں، صحیح وہ آدمی کو پھر دن بھر فریش رکھتا ہے. ماشاءاللہ، بہت میرا اپنا تجربہ بھی ہے. میں جیسے اور صبح ایک سیب نہیں لینے چاہیے؟ کوئی ایک سیب صبح نہار میں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ سیب بھی لے لینا چاہیے، لیکن ہر آدمی کو سیب تو میسر نہیں ہوتا، جبکہ لیمو اور آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. پر کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ وہ اس سے کوئی حالات اجازت نہ دیں کہ وہ سیب روزانہ صبح کھا سکے. اگر انڈا ان کو اجازت دیتے ہیں تو سیب بھی دے سکتے ہیں. انڈے سے تو سیب سستے ہیں کہ ایک سیب ایک انڈے کی قیمت ہوں گے آئی تھنک کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوں گے، ہے نا؟ ہاں جی ہاں، اب بالکل اتنا ہی ہوگا، 6-7 روپے. اب بھی انڈا بھی 7-8 روپے کا تو ہے. ہاں، اتنا ہی پڑتا ہے آئی تھنک. تو وہ سیب لیں بجائے اس کے کہ ایک انڈے کی سفیدی لیں تو بس، کیونکہ یہ بڑے اہم ہے کھانے میں. اور لوگ زیادہ چائے صبح بہت پیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ چائے سے تو اوائڈ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. چائے تو تیزابیت بھی پیدا کرتی ہے، نا صرف وہ، یعنی کہ جو ہارٹ برننگ اور ایسیڈیٹی تیزابیت اس سے چائے سے بہت پیدا ہوتی ہے. بالکل، اور چائے سے بہت سے گرین ٹی استعمال کر لیں آدمی کا دن میں بھی جیسے پینا چاہے. گرین ٹی، واہ کیا بات کہی، بہت زبردست. نہیں انصاری صاحب، بہت اچھا لگا. میرے دوست احباب ہیں، صحیح، ان کو میں ڈیلنگ کرتا رہتا ہوں، دیتا ہوں کہ وہ اس کو یعنی کہ سمجھا کہ جو 6 لیول تک ابھی میں نے کیے ہیں، جی تو اس کو بھی آزماتے ہیں. اس سے بھی ماشاءاللہ بڑا فرق پڑتا ہے، بلڈ پریشر میں بھی اور اس میں کولیسٹرول میں بھی، اور آپ کے ڈائبٹیز میں بھی، ہڈیوں کے درد ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کا ہے، گھٹنے کا ہے، سر کا ہے، تو یہ الحمدللہ اس سے ہیلنگ سے بھی نکل جاتے ہیں. جی بہت اچھا، بہت شکریہ. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. کیونکہ نعیم انصاری صاحب ٹائم نہیں ہے پروگرام کا، ورنہ آپ سے اور گفتگو کرتے تو اور مزہ آتا، اور بہت سی چیزیں ہم سیکھتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی، پروگرام کا وقت نہیں ہے. میں ایک اور طریقہ آپ کو میڈیٹیشن کا بتانا تھا کہ کون سے طریقے سے، لیکن آپ کو 2-3 طریقے تو میں نے بتا دیے ہیں، اور لوگوں نے اتنی طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ جوائن کرے اسلام آباد، لاہور اور یہاں پر کراچی میں ایوری سیٹرڈے کو پروگرام ہو رہے ہیں. آپ لوگ فری لیکچر کے لیے تشریف لیں اور اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.